لاہور ایک بار پھر لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ تحریک لبیک پاکستان کے مارچ پر گولیوں کی برسات آخر کیوں؟ یہ مارچ اس وقت کہاں ہے اور تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ دوسری جانب ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کا پولیس ٹریننگ اسکول پر خودکش حملہ، کئی پولیس اہلکار شہید ہوئے، اور دوسری جانب امیر بالاج قتل کیس کا مرکزی ملزم خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ دبئی سے واپسی پر مبینہ پولیس مقابلے میں کیسے ہلاک ہوا؟ آج کی ویڈیو میں تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کا فلسطین ملین مارچ اس وقت پورے ملک میں موضوع بحث بن چکا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک پرامن احتجاج جو فلسطین عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالا گیا تھا، آخر کیوں لاٹھی چارج اور گولیوں کی زد میں آ چکا ہے؟ کیوں سعد حسین رضوی کے اہل خانہ کو گرفتار کیا گیا؟ ان کا قصور آخر کیا تھا؟ کیا صرف اپنے مذہبی اور انسانی مواقف کا اظہار اب جرم بن چکا ہے؟ تحریک لبیک پاکستان نے لاہور سے اسلام آباد تک فلسطین ملین مارچ کا اعلان کیا تھا، جس کا مقصد عالمی سطح پر غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز بلند کرنا اور مسلم امت کی بے حسی پر احتجاج کرنا تھا۔ مگر افسوس کہ یہ احتجاج جو انسانیت کے حق میں تھا، پاکستان کے اندر ہی ریاستی جبر کی علامت بن چکا ہے۔ لاہور میں شاہدرہ کے مقام پر پولیس اور ٹی ایل پی کے کارکنان کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق پولیس نے مارچ کے شرکا پر آنسو گیس، لاٹھی چارج اور فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کچھ کارکنان کی شہادت کی اطلاعات بھی ہیں، جبکہ متعدد کارکنان زخمی ہیں۔ تحریک لبیک ترجمان کے مطابق درجنوں افراد کو شیلنگ اور گولی لگنے سے چوٹیں تک آئی ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی مارچ کے پیش نظر غیر معمولی حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ فیض آباد انٹرچینج مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ مری روڈ، آئی جی پی روڈ، کھنہ پل اور سرینا چوک سمیت درجنوں مقامات پر کنٹینر لگا کر راستے سیل کر دیے گئے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں موبائل انٹرنیٹ سروس بھی مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے، جبکہ راولپنڈی میں 11 اکتوبر تک دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ ناظرین، ساری صورتحال نے عام شہریوں کی زندگی بھی مفلوج کر دی ہے۔ تحریک لبیک کا کہنا ہے کہ ان کا مارچ کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں تھا، بلکہ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں نکالا گیا تھا۔ ان کے مطابق یہ ریلی مکمل طور پر پرامن تھی، مگر پولیس نے طاقت کا استعمال کیا اور کارکنان پر بلا جواز تشدد کیا۔ یہ پہلا موقع نہیں جب تحریک لبیک پاکستان کے مظاہرین پر سختی کی گئی ہو۔ ماضی میں بھی ان کے احتجاج کے دوران طاقت کا بے دریغ استعمال کیا جاتا رہا ہے، جس سے کئی قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئیں۔ سب سے تشویشناک خبر یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد حسین رضوی کی اہلیہ اور 2 بیٹیوں کو فیملی سمیت حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ اقدام انسانی اور اخلاقی دونوں حوالوں سے سوالیہ نشان ہے۔ اگر سعد حسین رضوی کی فیملی نے کوئی جرم نہیں کیا تو انہیں کیوں گرفتار کیا گیا؟ کیا کسی سیاسی یا مذہبی رہنما کے اہل خانہ کو محض دباؤ ڈالنے کے لیے ہدف بنایا جانا یہ درست عمل ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ریاست کو دینا ہوگا۔ دوسری جانب پولیس حکام اور ضلعی انتظامیہ اس پورے واقعے پر خاموش ہے۔ نہ تو زخمیوں کی تصدیق کی جا رہی ہے اور نہ ہی سعد حسین رضوی کے اہل خانہ کی گرفتاری پر کوئی باضابطہ بیان سامنے آیا ہے۔ اس خاموشی نے معاملے کو مزید مشکوک بنا دیا ہے۔ عوامی حلقوں میں یہ تاثر پھیل رہا ہے کہ ریاست مذہبی جماعتوں کو دبانے کے لیے سخت اقدامات کر رہی ہے تاکہ ان کی آواز بین الاقوامی سطح پر بلند نہ ہو سکے۔ ناظرین، اگر یہ مارچ فلسطین کے مظلوموں کے لیے تھا تو پھر ریاستی رد عمل اتنا سخت کیوں؟ کیا پاکستان میں مذہبی بنیاد پر نکالے گئے احتجاج بھی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے؟ کیا تحریک لبیک کے کارکنان پر لاٹھی چارج، ان پر گولی چلانا اور سعد رضوی کے اہل خانہ کو حراست میں لینا، یہ سب اقدامات اس بات کی نشاندہی نہیں کرتے کہ یہ ظلم کی انتہا ہے؟ اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن اس طریقے کا ظلم کب تک ہوتا رہے گا؟ ناظرین، حکومت کو چاہیے کہ وہ طاقت کے استعمال کے بجائے مکالمے کا رستہ اختیار کرے۔ اگر کوئی احتجاج پرامن ہے تو اسے دبانے کے بجائے سنا جائے، کیونکہ جب عوام کی آواز کو زبردستی خاموش کیا جاتا ہے تو وہ احتجاج نہیں بلکہ بغاوت بن جاتا ہے۔ تحریک لبیک کا موقف واضح ہے، وہ فلسطین کے حق میں کھڑی ہے، امت مسلمہ کے اتحاد کا مطالبہ کرتی ہے اور عالمی مظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر رہی ہے۔ ایسے میں طاقت کا استعمال نہ صرف افسوسناک بلکہ قابل مذمت ہے۔ سعد رضوی کے اہل خانہ کی گرفتاری ایک غیر انسانی اقدام ہے جس کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جہاں اظہار رائے بنیادی حق ہے۔ اگر مذہبی جماعتوں کی آواز کو دبایا جائے گا تو یہ معاشرتی تقسیم کو مزید گہرا کرے گا۔ ناظرین، اس ساری صورتحال پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹس کر کے اپنی رائے ضرور دیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کی، جہاں پولیس ٹریننگ اسکول پر دہشت گردوں کا خودکش حملہ ہوا۔ گزشتہ رات ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے رتہ
کلاچی میں واقع پولیس ٹریننگ اسکول پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ خوارج کے اس گروہ نے رات تقریباً 8:30 بجے بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی اور حملے کی ابتدا بارود سے بھرے ٹرک کے دھماکے سے کی گئی۔ دھماکے سے اسکول کی دیوار منہدم ہو گئی اور ایک جوان ملبے تلے دب کر شہید ہوا۔ دہشت گرد مختلف یونیفارم سے ملبوس تھے اور اسکول کے اندر داخل ہوئے اور دستی بموں کے ساتھ شدید فائرنگ شروع کر دی۔ ایک بہادر پولیس اہلکار نے جواں مردی سے مقابلہ کیا مگر حملے کی شدت کے باعث وہ بھی جام شہادت نوش کر گیا۔ پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ 5 گھنٹے تک جاری رہا جبکہ خوارج مسلسل دستی بم پھینکتے رہے۔ اسی دوران دہشت گردوں نے پولیس ٹریننگ سینٹر کے قریب واقع نادرہ آفس کو بھی آگ لگا دی۔ ناظرین، حملے کی اطلاع ملتے ہی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صاحبزادہ سجاد احمد اور RPO سید اشفاق انور فورس کے ہمراہ موقع پر پہنچے۔ دونوں افسران خود فرنٹ لائن پر کھڑے تھے اور جوانوں کے ساتھ مل کر آپریشن کی قیادت کی۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 5 گھنٹے کے طویل آپریشن میں خودکش حملہ آور سمیت 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں جا کے ضرور دیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔